السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال تعالى في مقام آخر أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال تعالى في مقام آخر لقد خلقنا الإنسان في كبد. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحاسدوا. وقال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، برادران عزیز، وقت کی اہمیت اور دوسرا آپسی محبت، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وقت کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے دینی اعتبار سے عزتیں پائی ہیں، ان کے پیچھے ان کی محنت کا راز ہے۔ وقت کی اہمیت کو سمجھ کر محنت زیادہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسوں کو عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ دیکھیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ فلاں کتاب میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام محمد نے فرمایا میں ایک جگہ پڑھاتا ہوں تو دوسری جگہ والوں نے میرے لیے سواری کا انتظام بھی کر دیا ہے، فوراً سوار ہو کر مجھے وہاں پہنچنا پڑتا ہے، اس لیے میں اپنا یہ عذر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ جس وقت سواری پر سوار ہو کر یعنی گھوڑے پر سوار ہو کر جاتے ہیں تو آپ سوار ہو جائیے، میں آپ کے گھوڑے کے ساتھ دوڑتا ہوا اس جگہ تک آؤں گا، اور درمیان میں جتنا وقت آپ سواری پر گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کو جتنا وقت ملے گا اتنے وقت میں وہ کتاب مجھے پڑھا دینا۔ تو دیکھیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں کہ جو بچا وقت سواری پر سوار ہو کر حضرت جا رہے ہیں، حضرت دوڑتے ہوئے درس حاصل کرنے کے شوق کو اپنے استاد کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔
جب ایسا شوق، ایسی محنت، ایسی وقت کی اہمیت کو انہوں نے دل کے اندر اتارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام دیا کہ آج 4 اماموں کی اقتدا کی جاتی ہے، تو اس میں سے ایک امام شافعی بھی ہیں جن کی بھی اقتدا کی جاتی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے امام ہیں، 4 اماموں میں سے یہ بھی ایک امام ہے۔ تو ایک مرتبہ امام شافعی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر گئے اور رات بھر نہیں سوئے۔ حضرت امام مالک نے صبح کو پوچھا کہ تم نے رات بھر آرام نہیں کیا، کیا وجہ ہے؟ حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ دیکھو مجھے رات میں ایک حدیث یاد آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے چھوٹے بھائی ابو عمیر سے فرمایا تھا، یا ابو عمیر ما فعل النویر، کہ دیکھو تمہارے اس پرندے کا کیا ہوگا۔ اتنی چھوٹی حدیث سے میں نے اس رات میں 40 مسائل کو نکالا ہے۔ جب ایسی قربانی دی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی لاج رکھ کر ان کو ایسے بلند مقاصد اور بلند مقام میں بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ ام المومنین میں سے ایک ماں کے بارے میں لکھ کر ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھی، پھر فوراً فجر کی اذان کا وقت ہوا، اذان ہوئی تو اللہ کے نبی مسجد میں نماز ادا کرنے کے واسطے مسجد چلے گئے۔ مسجد سے واپسی ہونے میں تھوڑی تاخیر ہوئی۔ علماء نے کتابوں میں لکھ کر ہے، اتنا زیادہ وقت صحابہ کے درمیان اللہ کے نبی کا اس وقت لگ گیا کہ دن کے 9 بجے کا وقت ہو گیا تھا۔ یہ 9 بجے کا وقت علماء نے لکھا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ام المومنین کے گھر کو آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے تہجد کے وقت میں مصلی پر بیٹھ کر ماں محترمہ عبادت کر رہی تھی، ایسے ہی اب بھی عبادت کرتی ہوئی نظر آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں جس حالت میں چھوڑ کر گیا ہوں اسی حالت میں ابھی تم ہو۔ یہ حدیث لمبی ہے مگر مجھے بات یہ بتانی ہے کہ ایسا عبادت میں جذبہ، ایسی وقت کی اہمیت کو سمجھتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی کامیابیاں انہیں عطا فرمائی۔ قاری رحیم بخش رحمت اللہ علیہ وقت کے ایک بہت بڑے حضرت ہیں جن کے مدارس ساری دنیا میں جن کے شاگردوں کے پھیلے ہوئے ہیں۔ حضرت ایک مرتبہ فرمایا کہ دیکھو جب میں عمرے کو گیا، جتنے دن حرم میں تھا، ہر نماز کو میں نے پہلی صف میں تکبیر اولیٰ سے پڑھی۔ تو جو حضرات عمرے کے سفر کو، حج کے سفر کو جا کر آ کر ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہاں حرم میں پہلی صف میں ہر نماز کا پڑھنا کتنا زیادہ دشوار ہوتا ہے۔ مگر آدمی جب کچھ کرنے کی قربانی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی لاج رکھ کر اس میں اسے کامیابی ضرور عطا فرماتے ہیں۔ مگر قربانی دینا ضروری ہے۔ آدمی جو بھی دین کا کام کرے گا اس میں محنت لگے گی، مشقت لگے گی، مگر اس محنت و مشقت کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عزت کی شکل میں اسے عطا فرمائیں گے۔ مگر آگے مجھے یہ بات بھی عرض کرنی ہے کہ محنت مشقت دین کے کام میں ایسے طریقے سے ہو جس محنت مشقت سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، ایسی محنت سے کامیابی ضرور ملے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی جگہ کوئی دین کا کام ہو رہا ہو، انسان ہے، انسان ہونے میں کچھ اونچ نیچ ضرور ہو جاتی ہے، معاف کر کر اسے آگے چلنا یہ ضروری ہے، مگر اس کام میں جھول پیدا ہو جاتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ دل کے اندر صفائی ستھرائی نہ ہو تو ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میری امت اس وقت تک صحیح سلامت رہے گی جب تک ایک دوسرے کے بارے میں حسد نہ کرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دلوں کے طبیب تھے، دلوں کے ڈاکٹر تھے، دلوں کے حکیم تھے۔
یہی علاج اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے دلوں کو صحیح سالم رکھو، تو تمہاری صحیح سلامتی دلوں کے رکھنے میں وجہ یہی ہے کہ تم اپنے دلوں کو حسد سے، بغض سے، کینے سے پاک رکھو، صحیح سلامتی تم میں ضرور شامل حال رہے گی۔ تو غور کرے کہ حالات آ ہی جاتے ہیں تو منفی پہلو کو اختیار نہیں کرنا اور کسی کے آنکھوں کا یا کسی کی باتوں کا ہمیں شکار بھی نہیں بننا۔ بات غور سے سنیں کہ منفی پہلو اختیار ہوگا، مثبت پہلو ختم ہوتا چلے جائے گا۔ جب مثبت پہلو ختم ہوگا تو آپسی اناد، آپسی بغض و حسد پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے اپنے دل کو پاک رکھنا اس دین کے کام میں حد درجہ ضروری ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ قیامت کے میدان میں علماء کا اگر کوئی سردار ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 38 برس یا 40 برس اتنی ہی عمر پائے، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اتنے بڑے صحابی ہیں جن کو علماء کا سردار بتلایا جا رہا ہے۔ ایسے بڑے صحابی کو بھی ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا دین کا سب سے بڑا عمل میں تمہیں بتلاؤ اے معاذ۔ اللہ کے نبی سے معاذ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ پہلا عمل اللہ کے نبی نے بتلایا کہ تم نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا اس زبان کو پکڑ کر معاذ اس زبان پر تم قابو پا لینا، یہ بہت بڑا عمل دین میں ہے۔ یہ اگر زبان پر تم نے قابو پا لیا سب کچھ صحیح ہو گیا۔ تو ساتھی آج یہی زبان خاندانی اختلافات اور دین کے کاموں میں اختلافات کا سبب بن رہی ہے۔ میری بات کو برا نہ مانیں، دیکھیں اگر یہ زبان میں خاموشی ہو، اگر یہ زبان میں سکوت ہو تو یہی زبان کا ساکت ہونا، یہی زبان کی خاموشی آپسی محبت اخوت کو بڑھا دیتی ہے۔ اگر یہ زبان خاموش نہیں رہے گی تو اس سے کئی دوریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ تلوار کا زخم اتنا بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا زبان کا زخم دلوں پر اثر کر جاتا ہے۔ تو اس لیے زبان کو قابو میں رکھنا حد درجہ ضروری ہے۔ من سمت نجا، اگر نجات چاہتے ہو تو خاموشی اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو انس، اگر کوئی تم میرا پڑوسی بننا چاہتے ہو تو تم اپنے اخلاق کو درست کر لو۔ تو یہ اخلاق کا درست کرنا گویا نبی کا پڑوسی بننا ہے۔ جنت ایک بہت بڑی نعمت ہے، مگر جنت سے بھی بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ یہ اللہ کے نبی کا پڑوس بن جانا ہے۔ تو اس لیے یہ خاموشی بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ آج تاریخ کی کتابوں کو تم بھی پڑھو، غور کرو، پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر جس قوم نے بھی بلندی کے مرتبے کو پایا تو وہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے پایا ہے۔ اگر اخلاق میں گراوٹ آئی تو پستی ان کا مقدر بن گئی، زوال ان کا مقدر بن گیا۔ آج میزائل بہت بڑے ہوں اور ٹیکنالوجی اگر کسی کے پاس ہو مگر اخلاق درست نہ ہو تو انہوں نے ہار کھائی ہے، شکست کھائی ہے۔ تو یہ اخلاق بہت بڑی چیز ہوا کرتے ہیں۔ اگر اخلاق بننا ہو تو دلوں کو حسد سے پاک رکھنا ضروری ہے، اور یہ حسد کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا، کہ تم حسد نہ کرو، اور یہ حسد سب سے پہلا گناہ ہے۔ شیطان جب اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے سجدہ نہ کیا۔ کتابوں میں یہ بات لکھ کر ہے کہ شیطان ابلیس جو جنات کے ساتھ رہا کرتا تھا،
مگر جنات کی جب سرکشی زیادہ ہوئی تو یہ ابلیس جنات کے ساتھ رہنے والا عبادت زیادہ کرنے کی وجہ سے فرشتوں نے درخواست کی، اے اللہ اس ابلیس کو ہمارے ساتھ کر دینا۔ تو اب غور سے سنو میرے ساتھی، فرشتوں کی درخواست پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کے ساتھ کر دیا۔ جنات کو ان کی سرکشی کی وجہ سے سزا دی گئی، مگر جب آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا، اللہ کا حکم ہوا للملائکۃ اسجدوا، فرشتوں سجدہ کرو آدم کے سامنے، تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور بتلایا کہ میں آگ سے اور آدم مٹی سے۔ یہ حسد ہی تھا، جس حسد کی بنا پر پہلی بات شیطان عبادات سے دور ہو گیا، دوسری بات اللہ کے دربار سے بھگا دیا گیا، تیسری بات جنت سے دور ہو گیا، چوتھی بات جہنم کا مستحق ہو گیا، پانچویں بات قیامت کی صبح تک اس پر لعنت پڑتی رہی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ حسد تھا۔ حسد کوئی معمولی خرابی نہیں ہے، آدمی کو اپنے دل کو پاک رکھنا چاہیے، صحیح سلامت رکھنا چاہیے، تو دلوں کو پاک رکھا جائے تو یہ دلوں کی پاکی ہمیں کہیں سے کہیں پہنچا سکتی ہے۔ اور دنیا کے اندر جو سب سے پہلے گناہ ہوا تو وہ بھی حسد تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے، ایک حابل دوسرا قابل، دونوں کے درمیان کسی بات پر انبن ہو گئی، جس انبن کے نتیجے میں ان سے قربانی چاہی گئی کہ تم دونوں اپنا مال لے جا کر پہاڑ پر رکھ دینا، جو حق پر ہوگا آگ آئے گی اس کے مال کو جلا کر چلی جائے گی، اور جو ناحق ہوگا اس کا مال ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ بات کے مطابق دونوں کے مال کو پہاڑوں پر رکھا گیا، آگ آئی، حابیل کے مال کو جلا دی اور قابیل کے مال کو چھوڑ کر چلی گئی، تو اب حابیل کا حق ہونا ثابت ہو گیا، تو قابیل کو حسد پیدا ہوا، جس حسد کے نتیجے میں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آج بھی کوئی کسی کا قتل کرتا ہے تو یہ قتل کا گناہ قابیل کو بھی جاتا ہے، اس لیے کہ یہ وجہ بنی تھی قتل کی، اور قتل کا عادی اور قتل کا طریقہ اسی نے سکھلایا تھا، جس کی وجہ سے اگر کوئی بھی قتل کرتا ہے تو اس کے حق میں گناہ جاتا ہے۔ تو حق کے راستے میں بات قبول کرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ پیش آتی ہے تو وہ یہی حسد ہے ساتھی۔ یہ حسد کی بنا پر حق کے راستے میں بھی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے، تو اپنے دلوں کو صاف رکھیں، پاک رکھیں۔ یہ دل پاک ہوگا تو یہ دل کے پاک ہونے کی وجہ سے آدمی جنت کا بھی مستحق ہو سکتا ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ صرف صحابی ہو جانا جنتی ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، مگر ایک صحابی کو نبی فرما رہے ہیں کہ وہ جنتی، اور ان کے بارے میں واقعہ لمبا ہے، بعد میں بات کے پتہ چلا کہ یہ صحابی اپنے دل کو پاک رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے لیے اتنا بڑا مقام ملا ہوا ہے۔ تو ساتھی غور کریں کہ ہم جو کام بھی کریں، دنیا ہے، انسان ہے، رکاوٹیں پیش آ جاتی ہیں، چھوٹا پن کو اختیار کر کر، بڑائی کو ختم کر کر آگے بڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا دین کا کام لیں گے۔ جنگ یرموک کا موقع تھا، حضرت خالد بن ولید سپہ سالار تھے، ایک دم بہت بڑے صحابی ہیں جن کو سیف اللہ کا لقب ملا ہے، اللہ کی تلوار کا۔ یرموک کے موقع پر جنگ جاری تھی، اچانک حضرت عمر کا خط پہنچ گیا کہ تم سپہ سالار ہو، امیر ہو، تمہیں سپہ سالار کو چھوڑنا پڑے گا، امیری کو چھوڑنا پڑے گا، سپاہی بن کر تمہیں جنگ کرنا پڑے گا۔ حضرت خالد کے سامنے یہ خط آیا، امیر بن کر جنگ کر رہے تھے۔ ہم غور کریں اس واقعے پر، ایسے موقع پر خط کو پڑھا تو فوراً حضرت خالد بن ولید نے فرمایا امیر المومنین کا حکم آ چکا ہے، میں اپنی امیری چھوڑ دیتا ہوں، سپہ سالار کو چھوڑ دیتا ہوں،
میں صدر گیری کو چھوڑ دیتا ہوں، میں سپاہی بن کر جنگ کروں گا۔ آگے یہ بات بھی علماء نے لکھی ہے کہ بعد میں امیر المومنین حضرت عمر نے حضرت خالد بن ولید کو جنگ سے واپس بھی بلا لیا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس وقت فرمایا تھا کہ میں امیر بن کر جنگ کر رہا تھا تو اسی خدا کے واسطے، اب سپاہی بن کر میں جنگ کر رہا ہوں تو اسی خدا کے واسطے دیکھیں اگر ہم امیر ہوں، اگر ہم بڑے ہوں، ایسے موقع پر کسی سے کچھ رکاوٹ پیش آ جائے تو خالد بن ولید کے واقعہ کو سامنے رکھ کر فیصلہ کر لیں کہ خالد بن ولید نے سپاہی پن کو اختیار کیا، اللہ نے ان کو کوئی معمولی مقام نہیں دیا۔ آج اس واقعے کو ہزاروں مرتبہ ہم دلیل بنا سکتے ہیں، وقت وقت پر ہم اس واقعے کو یاد رکھ کر دلیل بنا سکتے ہیں کہ ہم بڑے بن کر کوئی کام کر رہے ہوں، ہمارے بڑے پن میں ہماری نگرانی میں کوئی کام ہو رہا ہو، اچانک ہمارے ساتھ حالات پیش آ جائے تو جوڑ کی جگہ توڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے ساتھی؟ اخلاص کی کمی ہے، حسد دلوں کے اندر بھرا ہوا ہے۔ اگر یہ حسد سے پاکی حاصل ہوگی، اگر یہ دل پاک ہوں گے، اگر یہ دل صحیح ہوں گے، اگر یہ دل سلامتی والے ہوں گے تو یہ حسد، یہ کینہ دور ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی توڑ کی جگہ بھی جوڑ کو پیدا فرما دیں گے۔ صحابہ کے واقعات صرف سننا نہیں ہے بلکہ دلیل بنا کر اس پر عمل بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ان واقعات سے اس دور میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ اچھی اچھی جگہوں پر دراڑیں پیدا ہو رہی ہیں، اچھی اچھی جگہوں پر اپنے نظریے کی وجہ سے رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں۔ نظریہ سب کا الگ ہوتا ہے، صورت جس طرح سب کی الگ اللہ نے بنائی اسی طریقے سے نظریہ بھی سب کا الگ ضرور ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے ساتھی نظریے کو اپنی جگہ رکھیں، ایک دوسرے کی صورت الگ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے کوئی نفرت نہیں کرتا، ایک دوسرے کا نظریہ، ایک دوسرے کا مزاج، ایک دوسرے کی سیرت الگ ہونے سے ایک دوسرے سے نفرت کیوں کی جاتی ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے، نظریے کو سمجھیں، مثبت پہلو کو اختیار کریں۔ آج خاندانی اختلافات کی میں بات کروں تو میری بات بیجا نہ ہوگی۔ آج خاندانوں میں بھی رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، بھائی بھائی سے ٹکر لے رہا ہے، بہن بہن سے ٹکر لے رہی ہے، یہاں تک بھی دیکھا گیا کہ ماں سے بیٹے نے ٹکر لی، باپ سے بیٹے نے ٹکر لی۔ اور میں آگے بڑھ کر یہ بات بھی کروں کہ ایسا موقع بھی پیش آیا کہ بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی کی لڑائی ہوئی، جس لڑائی کے نتیجے میں کئی سال تک بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی کی بات چیت بھی نہ رہی، بڑے بھائی کے گھر میں بھی فنکشن ہوتے رہے، بڑے بھائی کے گھر میں بھی کاروائی ہوتی رہی، بڑے بھائی کے گھر میں شادیاں ہوتی رہی، مگر شادیوں کے موقع پر، فنکشن کے موقع پر، کاروائیوں کے موقع پر، خوشی کے موقع پر چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے گھر پر نہیں پہنچا۔ مگر وقت ایسا آیا بڑے بھائی کی جان کسی بیماری میں آ کر چلی گئی، اب چھوٹا بھائی آ کر رو رہا ہے کہ بھائی آپ چلے گئے، ہمیں بیزار ہو گیا، ہمارا دل رو گیا۔ اب کیا کریں؟ جب تک تھا تب تک نہ روئے، جب تک تھا تب تک قدر نہ کی، جب دنیا سے پردہ ہوئے تو اس کے بعد قدر آ رہی ہے۔ ایسی قدردانی کا کیا فائدہ؟ حدیث میں لکھ کر ہے، بات کو بغور سنیں، جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ 3 دن سے زائد کوئی بات چھوڑے اپنے بھائی سے، مسلمان بھائی سے، اور اسی حالت میں پردہ کر جائے یعنی انتقال کر جائے، تو اگر اسی حالت میں انتقال کر گیا تو وہ جہنم کا مستحق ہو جائے گا۔ اب ساتھی اس بات پر غور کر لیں، بھائی بھائی سے نہیں جمتا، بہن بھائی سے نہیں جمتا۔ اب بہن کا انتقال ہو گیا، بھائی رو رہا ہے، اور وہ بہن جو انتقال ہو کر ہے
اپنے سگے بھائی سے بات چھوڑنے کی حالت میں ہو کر ہے، اب اس حدیث کو اس پر فٹ کرے تو کیا وہ جہنم کی مستحق نہیں ہوگی؟ اب جو زندہ ہے وہ بھی جہنم کا مستحق ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مری ہوئی بہن دوبارہ زندہ ہو کر بات نہیں کر سکتی۔ کیا قبر سے نکال کر اس سے بات کیا جائے گا؟ نہیں کیا جا سکتا۔ اب غور کرے تو یہ بھی جہنم کے مستحق، وہ بھی جہنم کے مستحق۔ آج دل کے اندر برائیاں خاندانی اختلافات کا سبب بنی ہوئی ہیں۔ آگے بڑھ کر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، ساتھی، ماں سے بیٹے نے ٹکر لی، باپ سے بیٹے نے ٹکر لی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ یہی حسد تھا کہ باپ سے بیٹا بات نہیں کرتا، ماں سے بیٹا بات نہیں کرتا۔ باپ بیمار پڑا ہوا ہے، باپ کی دیکھ بھالی کے واسطے بیٹا نہیں جاتا۔ دیکھیں، اگر یہ ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہوں تو ان کا بڑھاپا ان کو کمزور نہیں کر رہا ہے۔ تمہاری اولاد کا برا رویہ اس بڑھاپے میں ان کو کمزوری پر مجبور کر رہا ہے۔ کبھی بڑھاپا کمزور نہیں کرتا، بڑھاپا ہر ایک کو آتا ہے، جو کمزوری ہے وہ آئے گی، مگر اولاد کا برا رویہ وہ کمزوری پیدا کر دیتا ہے کہ ماں باپ بولنے کے بھی حقدار نہیں ہوتے۔ ایسی حالت پیدا کرتا ہے تو یہ اولاد کا برا رویہ پیدا کرتا ہے۔ میں آگے بڑھ کر یہ کہہ رہا ہوں، کوئی عالم، کوئی تبلیغ میں چلنے والا، کوئی صدر، کوئی امیر، کوئی تنظیم کا صدر، کوئی بھی ہو، اگر ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، تمہاری یہ تدریس، تمہاری یہ امامت، تمہاری یہ تبلیغ، تمہاری یہ صدرگیری کوئی کام کی نہیں رہے گی، جبکہ تمہاری ماں کی بد دعا تمہارا مقدر بنی ہوئی ہے۔ جب ماں کی بد دعا تمہارا مقدر بنی ہوئی ہے تو یہ امامت، یہ خطابت، یہ تبلیغ، یہ درس، یہ تدریس، یہ صدرگیری، یہ سب کچھ کام آنے کا نہیں ہے۔ ساتھی، مرنا ایک دن ضرور ہے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، 35 سال کا نوجوان دنیا سے چلا گیا۔ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، حالات ایسی آ چکی ہے۔ ایسے موقع پر بھی ماں باپ کی نافرمانی اولاد کر رہی ہے۔ جو ماں جس دن سے تم باپ کے پیٹ سے نکل کر ماں کے رحم مادر میں گئے، اس وقت سے ماں کو تکلیف شروع ہوئی، خیر شروع ہوئی ہے۔ 3 مہینے کے بعد پیٹ میں درد شروع ہوا، ماں سے زور سے چلا بھی نہیں جاتا۔ ڈیلیوری کا موقع آیا، جب تم باہر آئے اس وقت ماں کی موت کا وقت اس کی آنکھوں سے نظر آ رہا تھا۔ ایسی حالت ماں پر گزری، پھر آگے چل کر 25 سال تک تمہارے واسطے تن من دھن کی بازی لگائی تو اسی ماں نے لگائی۔ ہر وقت چھوٹے تھے، استنجا صاف کیا، جوان ہوئے، تم کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو، ہر وقت ذہنی فکر ماں کو سوار تھی۔ جب 25 سال کے ہوئے تمہاری شادی کی فکر ہوئی، شادی کے بعد جب تم اپنی وائف کو لے کر، اپنی بیوی کو لے کر آتے ہو، اس کے بعد یہی بیوی کہتی ہے کہ دیکھو تم میرے شوہر کا کھا رہے ہو۔ جس 25 سال کی محنت کو 2 باتوں میں، 2 لفظوں میں پانی پھیرا جا رہا ہے۔ یہی بہو صاحبہ کے بجائے والد کی نافرمانی بیٹے بھی کر رہے ہیں، تو ان کے دلوں پر، ان والدین کے دلوں پر کیا کچھ گزرتی ہوگی۔ تو اولاد غور کرے، بیوی کی باتوں میں آ کر بعض لوگوں نے میری بات کو برا نہ مانے، قسم اللہ کی میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں، ماں کو گالیاں بھی دی ہیں۔ صرف بیوی کی باتوں میں آ کر بیوی کو اپنا مقام دیا جائے، مگر ماں کا مقام بیوی سے بھی بڑا ہوا کرتا ہے۔ ساتھی، ہم غور کر لیں، ماں کو پسے پش ڈال کر بیوی کو راضی کرنے کے واسطے ماں کو گالیاں بھی دی، یہاں تک کہ بعضوں نے تھپڑ بھی لگائے۔ ماں کے اوپر کیا گزرے گا؟ تو اس لیے ان واقعات کو رکھ کر غور کرے کہ ہم اپنے اختلافات کو بھلا دیں گے، حسد سے دل کو پاک رکھیں گے، ہر کام میں نظریے کو سمجھ کر دین کا کام کریں گے، خاص طور پر اختلافات کو بھلا کر ہم آپسی محبت کو پیدا کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد